اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد واما القسم الثالث وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة ان مضمرہ وجوبا فخمسۃ احرف۔ دیکھیے بات ہماری چل رہی تھی نواصب فعل مضارع کے حوالے سے، اور اس سے قبل جو ہے وہ آپ لوگ تھے نہیں، مطلب اکثریت اس میں سے نہیں تھی، پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا کہ نہیں سنا۔ نواصب فعل مضارع کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، تو 2 قسم اس سے پہلے ہم جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ وہ 2 قسم کون کون سی تھی؟ پہلی قسم وہ تھی کہ جو بے نفس ہی فعل مضارع کو منصوب کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بے نفس ہی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کہ ان کو فعل مضارع کو منصوب کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بے نفس ہی ہے۔ اور یہ وہ جو کہ مشہور ہے، ہم اکثر جو ہے جانتے ہیں، ان لن اذن وقئی، ہے نہیں، یہ جو ہے کیا ہے، نواصب فعل مضارع میں سے ہیں، اور یہ بے نفس ہی، یعنی ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے کسی کی مدد کی تاکہ یہ فعل مضارع کو منصوب کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک قسم تھی، واضح انشاءاللہ۔ اور اس کو جو ہے بہرحال دیکھ لیجئے گا، چونکہ یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، اس میں چونکہ اذن وغیرہ کے شرائط ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ دوسری قسم جو ہے وہ بتایا تھا کہ وہ کہ جو فعل مضارع کو، سنیے گا، فعل مضارع کو منصوب کرتی ہیں، ٹھیک ہے، مگر کیا ہے، یہ ان مضمرہ کے ذریعے سے، واضح انشاءاللہ۔ تو آپ کہیں گے کہ بھائی ان مضمرہ کے ذریعے سے، تو یہ بھی تیسری قسم بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ دوسری قسم میں ان مضمرہ کے ذریعے سے، ہاں، ان مضمرہ کے ذریعے سے فعل مضارع کو منصوب کیا جاتا ہے، لیکن وہ جوازن ہے، ٹھیک ہے۔ جوازن یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ آپ چاہیں تو وہاں پر مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جوازن۔ لیکن تیسری قسم جو آج ہم پڑھنے والے ہیں وہ یہ کہ ان مضمرہ کے ذریعے سے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے بعض حروف کے بعد، لیکن وہاں پر کیا ہے، یہ وجوباً ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ کو یہاں پر اختیار نہیں ہے، بلکہ یہاں پر آپ کو حتماً فعل مضارع کو منصوب ہی پڑھنا ہوگا، واضح انشاءاللہ۔ اور ان مضمرہ کیا ہوگا؟ یہاں پر حتماً جو ہے کیا، مضمر ہوگا، جو کہ فعل مضارع کو منصوب کرے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ وَهُوَ الَّذِي يَنْصِبُ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ بِوَاسِطَةِ أَنْ مُضْمَرَةٍ وُجُوبًا فَخَمْسَةُ أَحْرُفٍ، ٹھیک ہے۔ وہ آپ یاد رکھیں کہ وہ جو جوازن ہے، یعنی کیا مطلب؟ ان مضمرہ یعنی کیا؟ یعنی وہاں پر آپ ان کو ظاہر کر سکتے ہیں، یہ جوازن کا مطلب ہے۔ یہ نہیں کہ مطلب آپ اس کو جو کیا ہے رفع پڑھ سکتے ہیں، نہیں، وہ تو وہ ہوگا، کیا کہتے ہیں، آپ کو منصوب ہوگا، مگر کیا ان کو ظاہر کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے یہ جواز ہے، یہ اختیار ہے، ٹھیک۔ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ نہیں، حتماً یہاں پر ان جو آپ ظاہر نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی قسم ہے کہ لام الجحود، لام الجحود کے بعد کیا کہتے ہیں، فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ یہ لام جحود کیوں کہتے ہیں؟ جہد کا مطلب ہوتا ہے انکار، ٹھیک ہے، جہد کا مطلب ہوتا ہے انکار، اور اس کو ہم لام جحود کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہمیشہ، لام جحود یہ ہمیشہ جو کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے، لام جحود سے پہلے نفی کا مطلب آتا ہے، یعنی ما کانا کا استعمال ہوتا ہے کہ جو کہ نفی کا معنی دیتا ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ٹھیک ہے۔ یہ آیت یاد ہے کس کی شان میں ہے؟ یہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کیا ہے یہ مطلب؟ احسنتم، یہ پیغمبر اسلام کے حوالے سے خداوند عالم کا وعدہ ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ گزشتہ امتیں اس سے کم گناہیں کیا کرتی تھیں، مگر ان پر جو طرح طرح کا عذاب آتا تھا، لیکن امتیں پیغمبر اسلام پہ دیکھیں کہ گناہ اس سے عظیم ہے، اور اس باوجود بھی ہم جو کیا ہے، مطلب گناہ سے بچے ہوئے، عذاب سے بچے ہوئے، کیوں؟ اسی کے پروردگار کا یہ وعدہ ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ٹھیک ہے۔ اور اسی آیت سے امام زمانہ کے وجود پر جو ہے وہ دلیل دی جاتی ہے کہ چلیں، جب پیغمبر اسلام جب تک باحیات تھے تب تک تو عذاب نہیں آیا، لیکن اب جب پیغمبر اسلام اس دنیا میں نہیں ہیں تو اب بھی جو ہے کیا ابھی گناہ نہیں ہو رہا ہے؟ ابھی تو نئے ٹیکنالوجی ہے، نئے طریقے سے انسان گناہ کر رہا ہے، مگر پھر بھی جو کیا گناہ نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی محمد آج بھی زندہ ہے کہ جس کے وسیلے سے جو کیا ہے مطلب عذاب جو ہے وہ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ ہاں سنیے گا، الاول لام الجحود وضابطها ان تسبق بما کان او لم یکن، کہ اس سے پہلے، ٹھیک ہے، یعنی اس لام سے پہلے کیا ہوتا ہے، ما کانا اور لم یکن، یہ جو کیا ہے آتا ہے، استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ما کانا اور لم یکن کا جو آپ ترجمہ کریں گے تو یہ نفی میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو لام الجحود کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ فمثال الاول، جہاں تک یعنی لام سے پہلے ما کانا کا استعمال، تو اس کی مثال سنیے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد یہ کہ لیذرہ، لام جحود، ٹھیک ہے، اور یذرہ فعل مضارع منصوب، اور انشاءاللہ یہ کیوں لام جحود ہے؟ چونکہ اس سے پہلے ما کانا
کا استعمال ہوا ہے. بس انشاءاللہ. اب دیکھیے اب اس کی ترکیب آپ کیسے کریں گے, یہ اہم پوائنٹ ہے, اس کو دھیان میں رکھیے گا. ترکیب اس کو کیسے کریں گے کہ لام کو آپ لام حرف جر پڑھیں گے. لام حرف جر ہوگا جب اعراب کریں گے, اس کا ترکیب لکھیں گے تو آپ کہیں کہ یار یہ آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ لام حرف جر ہے, اور حرف جر جو ہے وہ کیا ہے, اسم پر داخل ہوتا ہے, اور یہ ذرا فعل ہے. واضح انشاءاللہ. تو وہی ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان جو ہے کیا ہے تعویل بمصدر جائے گا, اور جب تعویل بمصدر ہوگا تو وہ اسم ہو جائے گا. چنانچہ مشکل نہیں ہے, لام اس پر داخل ہو سکتا ہے. بات واضح ہوئی ہے؟ پھر سے بتاؤں. اصل میں ہے کس کا نہیں ہاں نہیں, اعراب تو آپ ظاہری کریں گے, اعراب ظاہری کریں گے, اور آخر میں یہ کہیں گے, آخر میں کہیں کہ ان یا ذرا جو کیا ہے اپنے ان کے ساتھ مل کر تعویل بمصدر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور یہ محلن جو ہے کیا ہوگا, یہ اعراب اس کا وہ جو مجرور ہوگا. تعویل نہیں, تعویل بمصدر میں جانے کے بعد ایسے نہیں ہوگا. تعویل بمصدر یعنی آپ کہیے گا جملہ, یہ کہے گا یذر المؤمنین, یہ جملہ جو ہے کیا ہے محلن جو کیا ہے مجرور ہے. اس کی جو تعویل مصدر کی صورت کیا ہوگی؟ یہ تو یہ ہوگی, دیکھیں نا جیسے کیا لیذر المؤمنین. ٹھیک ہے, لیذر المؤمنین کی کیا ہوگی, اب اس کا مصدر نکالیں گے. واضح انشاءاللہ. ہاں یعنی یذرا کا مصدر کیا ہوگا, لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اس کا مصدر جو کیا اگر زر ہے ہاں تو لذر المؤمنین. واضح انشاءاللہ. ہاں وما کا, ہاں جیسے اب ہاں اس کے بعد وما کان اللہ لیعذبہم, لیعذبہم کیا ہے لعذاب. ہاں تو جو بہرحال جو فعل ہے اس فعل کا دیکھیں کہ مصدر کیا ہے. واضح انشاءاللہ. اور اس مصدر کو لے جا کر اس کو تعویل مصدر میں پیش کریں گے. ہاں تو یہ تو کہتا ہوں دیکھیں لام کو لکھیں کیا, لام حرف جر. ٹھیک ہے, یا ذرا فعل مضارع منصوب بان مضمرہ وجوباً. ٹھیک ہے, ہاں اس کے بعد کیا ہے اس میں ہوا کی ضمیر کہ جو اس کا فاعل ہے. واضح انشاءاللہ. المؤمنین مفعول بہ, یہ سارا اعراب آپ کرتے رہیں گے. پھر اس کے بعد جہاں پہ جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا وہاں پر اب آپ کہیں گے کہ یہ ذرا جو ہے کیا ہے, یہ تعویل و مصدر میں جا کے یہ جملہ, ہاں جملہ جو کیا ہے فی حالت الجر بے لام. واضح انشاءاللہ. وقول سبحانہ تعالیٰ, دوسری وہ مطلب مثال کہ جہاں پر ما کانا پہلے آیا ہوا ہے, کہہ رہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. ٹھیک ہے, محل شاہد کیا ہے کہ ما کانا وہ ہے نہیں یہاں پر, لیکن میں پڑھ رہا ہوں وہ انت فیہم, پورے کمپلیٹ ہے. تو لیعذبہم لام حرف جر, وہ یعذب فعل مضارع منصوب بان مضمرہ وجوباً. ٹھیک ہے, اور پھر جو کیا ہے یہ تعویل مصدر لعذابہم, لعذابہم. واضح انشاءاللہ. اس طریقے سے اس کو کہے گا, اور یہ کیا مجرور ہو جائے گا. وہ مثال الثانی قول عز وجل, جو دوسری مثال کیا کہ جہاں پر اس سے پہلے لام جحود سے پہلے لم یکن کا استعمال ہوا ہے. اب تک ما کانا کا استعمال تھا, اب لم یکن کا استعمال ہے. جیسے لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا. محل شاہد کیا ہے لیغفر لہم. ٹھیک ہے, اس سے پہلے دیکھیے لم یکن کا استعمال ہوا ہے, اور یہ لغفرانہم. ٹھیک ہے. والحرف الثانی, تو یہ تو ایک حرف ہے, ہم نے کہا تھا کہ 5 حرف ہیں. اور اگر آپ کل کے درس میں گزشتہ درس میں چلے جائیے تو ہم نے ٹوٹل کیا کہا تھا کہ نواصب فعل مضارع 10 ہیں, جن میں سے 4 کے حوالے سے کہا تھا کہ 4 بے نفس ہی فعل مضارع کو منصوب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب بچے 6. ٹھیک ہے, 6 میں سے ایک کہا تھا کہ لام کئی جو ہے کہ وہاں پر جوازن ہوتا ہے, تو 5 ہو گئے. واضح انشاءاللہ. اور 5 وہ ہیں کہ جہاں پر وجوباً ہوتا ہے, تو 5 5 10 ہو گئے, اور یہ 10 جو ہے کیا فعل نہیں نواصب فعل مضارع. واضح انشاءاللہ. تو اس طریقے سے تقسیم بندی کر کے یاد کریں گے تو یاد کرنے میں بہت آسانی ہوگی. والحرف الثانی, کہ جس کے بعد ان مضمرہ وجوباً جو ہے وہ ان مضمر ہوتا ہے, وہ کیا ہے حتی ہے. وہو یفید الغایت او التعلیل, اور یہ حتی جو ہے کیا ہے کبھی ہاں غایت کا فائدہ دیتا ہے. یعنی غایت کا فائدہ دیتا ہے مطلب کیا ہے, یعنی غایت کا معنی دیتا ہے. اگر آپ ترجمہ اردو میں کریں گے تو یہاں پر غایت کا ترجمہ کریں گے, یہاں تک کے ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے, یا پھر اگر دوسرے وہ کہ تعلیل کا کبھی کبھی معنی دیتا ہے, یعنی علت کا. جی. ومعنی الغایہ, جہاں تک غایت کی بات ہے, غایت کا کیا مطلب ہے کہ ان ما قبلہا ینقضی بحصول ما بعدہا. ٹھیک ہے, غایت کا مطلب کیا ہے کہ حتی سے جو ما قبل ہے, حتی سے ما قبل جو فعل ہے وہ ختم ہو جائے گا حتی کے بعد. ٹھیک ہے, ینقضی بحصول ما بعدہا, جو ما قبل ہے وہ ما بعد کے حاصل ہونے سے
ختم ہو جائے گا. اسی مثال پہ تطبیق کریں. قوم بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ یہ حتی یرجع الینا موسیٰ. ٹھیک ہے، اس سے پہلے پوری آیت کو پڑھیں گے تو بات زیادہ واضح ہوگی. بنی اسرائیل نے کہا کہ لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، کہ جناب ہارون نے منع کیا گوسالہ پرستی سے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ لن نبرح علیہ عاکفین، کہ ہم تو گوسالہ پرستی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس چلے آئیں. بس انشاءاللہ. اب دیکھیے تو یہ غایت کا ترجمہ کیسے کریں کہ ما قبلہا ینقضی بحصول ما بعدہا. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم گوسالہ پرستی پر باقی رہیں گے حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک. اب دیکھیے، اب حتی سے پہلے بھی ایک فعل ہے اور حتی کے بعد بھی ایک فعل ہے. حتی سے پہلے کیا ہے؟ گوسالہ پرستی. اور حتی کے بعد رجوع موسیٰ. تو ٹھیک ہے، تو وہ کیا کریں؟ رجوع موسیٰ سے کیا ہوگا؟ ہم گوسالہ پرستی چھوڑ دیں گے. اور انشاءاللہ تو یہ حتی کا آیت کا مطلب ہو گیا. یہاں پر آپ یہ کریں گے کہ حتی کے جو ما بعد ہے اس کے حاصل ہونے سے جو ما قبل ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو ان کی گوسالہ پرستی چھوٹ جائے گی کب؟ جب جناب موسیٰ کوہ طور سے واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو سنیے. نحو قولہ تعالی حتی یرجع الینا موسیٰ. تو یہاں پہ محل شاہد میں انہوں نے کہا کہ حتی، ٹھیک ہے، حرف جارہ، یرجع فعل مضارع منصوب بان مضمرہ وجوباً. بس انشاءاللہ. ہاں، یرجع الینا موسیٰ. ومعنی التعلیل سنیے گا. تو یہ تو بات ختم ہو گئی، کیا کہتے ہیں اس کی، غایت کی. اور وہ واضح ہو گیا نہیں ہو گیا؟ آپ اگر چاہیں یہاں پہ پینسل سے لکھ لیجئے، چونکہ ہمیں لگتا ہے شاید ان کو پوری آیت لکھنی چاہیے تھی، تب جا کے بات واضح ہوتی کہ حتی سے ما قبل کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور حتی کے ما بعد کیا کہنا چاہ رہے ہیں. لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ. یہ پوری آیت ہے. ہاں ہاں، لکھیے تو اچھی بات ہے. ہاں، تو یہ ضروری تھا ویسے اس کا لکھنا. ومعنی التعلیل ان ما قبلها علت لحصول ما بعد. دیکھیے، ہاں، تعلیل کا مطلب کیا ہے کہ حتی جو ہے کبھی کبھی ہاں علت کا معنی دیتا ہے. وہ کیا ہے کہ جو حتی سے ما قبل ہے، ان ما قبلها ما قبل حتی علت لحصول ما بعدها، حتی کے ما بعد جو ہے اس کے حاصل ہونے کی کیا ہے؟ علت ہے. ٹھیک ہے جی. نحو قولک لبعض اخوانک ذاکر حتی تنجح. ٹھیک ہے، پڑھتے رہو، یاد کرتے رہو تاکہ کیا ہو؟ تاکہ کامیاب ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں یہ کامیابی کی دلیل کیا ہے؟ کامیابی کس وجہ سے ملے گی؟ جب آپ کیا کریں گے؟ اچھے سے اپنی کتابوں کو اور دروس کو یاد کریں گے. بس انشاءاللہ. تو ذاکر جو ہے کیا ہے؟ یہ دلیل ہے نجات کی، کامیابی. والحرفان الثالث والرابع، اور تیسری اور چوتھا حرف کہ جس کے بعد ان مضمرہ کے سے وجوباً فعل مضارع منصوب ہوتا ہے، ایک فاعل سببیہ ہے اور دوسرے جو واو معیہ ہے. بشرط ان یقع کل منہما فی جواب نفی او طلب. لیکن اس شرط کے ساتھ سنیے گا، تھوڑا سا یہ مطلب دقیق ہے اور اہم بھی ہے نا، یہ پہلی بار گزر رہا ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ لیکن اس شرط کے ساتھ کہ فاء سببیت یا واو معیت کے ساتھ کیا ہو؟ ان سے پہلے طلب یا نفی گزر چکا ہو. یعنی اگر آپ جملے میں دیکھیے تو ان سے پہلے یا تو طلب ہو یا پھر جو کیا ہے نفی ہو. اور انشاءاللہ فنحو قولہ تعالیٰ. اب انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. کئی مثال دیں گے تو بات آسانی سے واضح ہو جائے گی. کہہ رہے کہ نحو قولہ تعالیٰ لا یقضی علیہم فیموتوا. محل شاہد کیا ہے کہ فاء سببیت ہے. ٹھیک ہے، یموتو اس میں تھا یموتون، افعال خمسہ میں سے ہے، تو فعل مضارع منصوب و علامۃ نصب حذف النون. اور انشاءاللہ کس سے وہ منصوب ہو رہا ہے؟ ان مضمرہ وجوباً کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، اور دیکھیے یہاں پہ کیوں فا کے بعد جو ہے وہ ان مضمرہ وجوباً ہے؟ اس لیے کہ چونکہ اس سے پہلے شرط ہے. شرط کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ یا تو نفی آئے یا طلب آئے، اور یہاں پر دیکھیے یہ نفی ہے. لا یقضی، لا نافیہ. اور انشاءاللہ یقضی فعل مضارع مرفوع. یہ لا ناہیہ نہیں پڑھیے گا، لا ناہیہ نہیں، چونکہ اگر نہیں ہوتے تو طلب میں ہے، نہیں تو طلب میں داخل ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ نہیں طلب میں سے ہے، چونکہ نہیں بھی آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں کام نہ کرو، تو گویا آپ ایک طرح سے سامنے سے طلب کر رہے ہیں اس فعل کے نہ کرنے کا. تو نہیں طلب میں سے، نفی طلب میں سے نہیں. وَأَمَّا الطَّلَبُ، جہاں تک طلب کی بات ہے، جو ہم نے کہا کہ فاعل سببیت یا واو معیت سے پہلے طلب کا ہونا ضروری ہے، تو یہ طلب کیا ہے؟ تو کہنے کہ طلب کے مصادیق ہم آپ کو گنوا دیتے ہیں کہ طلب کے 8 مصادیق ہیں کہ جو سب کے سب جو کیا ہیں. طلب مطلب کیا ہے؟ طلب کیا، ہم اردو میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی سے کسی شے کے انجام دہی کا طلب کرنا، یا اچھا انجام دہی کا طلب، یا اس کو ترک کرنے کا طلب کرنا. ترک میں بھی طلب ہے جی، دونوں شامل ہیں. دیکھیے جیسے امر، تو یہ 8 چیزیں کون کون سی ہیں؟ امر، دعا، نہیں، استفہام، عرض، تحزیز، تمنی اور ترجی، جس کو رجا کہتے ہیں. ٹھیک ہے،
اب آئیے ہر ایک کی مثال اور بات وہ خود تعریف بھی کریں گے، بہت آسانی سے بات ہو جائے گی. جہاں تک امر ہے طلب میں سے تو یہ تو بالکل واضح ہے. آپ جب کسی کو امر کرتے ہیں کہ نماز پڑھو، درس پڑھو، تو اس میں طلب ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہے. لیکن ہر طلب کو امر نہیں کہتے ہیں. اگر اصول فقہ آپ نے پڑھی ہے تو شیخ مظفر نے بہت تشریح سے اس بات کو ذکر کیا ہے. ہر طلب کو امر نہیں کہتے ہیں، بلکہ امر اس طلب کو کہتے ہیں کہ جو من العالی الی الدانی ہو. ہے کہ نہیں؟ یہ بات پڑھی ہوگی یقیناً کہ جو عالی سے دانی کی طرف ہو. بس اگر بیٹا اپنے باپ سے کچھ کوئی حکم دے رہا ہے تو وہ امر نہیں کہا جائے گا. بات انشاءاللہ جی. بلکہ اس کے لیے کیا استعمال کیا گیا ہے وہاں پہ کئی التماس ہے. اگر برابر سے التماس ہے، اور اگر دانی عالی سے کرے تو دعا ہے، اور عالی دانی سے کرے تو امر ہے. ٹھیک ہے، گزارش نہیں، دعا جو عربی میں استعمال ہے. دعا اگر دانی عالی سے کرے، عالی دانی سے کرے، یعنی عالی یعنی جو بلند مرتبہ ہے، دانی یعنی جو پست مرتبہ ہے. ٹھیک ہے، پست مرتبہ کا ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ مطلب وہ کوئی پست مرتبہ ارمانے والا، یہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. کہنے ہوتا جو مرتبے کے لحاظ سے کم ہے نا. ہاں، برابر التماس ہے. التماس جس کو ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں گزارش سے. جی. والدعا، سنیے گا امر کیا ہے، سنیے. اما الامر، سب کی تشریح بہت تعریف کر رہے ہیں. اما الامر، جہاں تک امر کی بات ہے، فہو طلب، تو وہ امر طلب ہے. لیکن کون سا طلب؟ ہر طلب نہیں، ہر طلب امر نہیں ہوتا، بلکہ الطلب الصادر، اس کی صفت وہ طلب کہ جو صادر ہو من العظیم لمن ہوا دونہ، من العالی الی ما دونہ. ٹھیک ہے، جو عظیم سے اس کے نیچے والے کے لیے ہو. نہ ہو قول الاستاد ہو لتلمیذ. دیکھیے استاد کا جو ہے وہ مرتبہ بلند ہے، اور تلمیذ کا مرتبہ اس کے بنسبت جو کیا ہے وہ نیچے کا ہے. تو اس صورت میں اگر استاد شاگرد کو کوئی حکم دیتا ہے تو کیا ہے وہ وہاں پر امر کہا جا سکتا ہے. ذاکر فتنجح، بس انشاءاللہ یہ مثال دیکھیے. ذاکر فتنجح، تو فائے سببیت ہے، یعنی تمہارے نجاح کا سبب کیا ہے کہ تم یاد کرو. بس انشاءاللہ. تو آپ یہ دیکھیے اس بات کو بہرحال دقیق طریقے سے سمجھیے کہ فاء سببیت کے بعد ان مضمرہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اس سے پہلے طلب ہو. تو ذاکر کے اندر طلب ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں ہے طلب؟ چونکہ امر ہے. ٹھیک ہے، ذاکر ہے. او وتنجح، یا پھر یہ کہے ذاکر وتنجح. اگر آپ کسی سے مطلب کوئی کرنا چاہے تو بہت آسان ہے اس کو، کسی کو پھنسانا اور امتحان لینا کہ کون کتنے پانی میں، بس خالی اس کو ذاکر وتنجح کہیے، اس کا اعراب کیجئے. تو اگر یہ سارے مسائل نہیں ذہن میں ہوں گے تو یقیناً وہ اعراب کرنے میں طریقوں میں غلطی کرے گا. ذاکر و تنجح، یہ تنجح کیوں؟ وہ پریشان ہو جائے گا کہ کوئی ایسا عامل بھی نہیں ہے اور جو ہے وہ تنجح کو آپ منصوب بھی پڑھ رہے ہیں. ذاکر فاعل ہے جی ذاکر نہیں، امر ہے، امر پہلے امر. احسن، تو اس باب سے ہے، مذاکرہ، باب مذاکرہ سے، مفاعلہ سے. ٹھیک ہے جی. اب یہ نہیں کہ آپ جا کے وہاں امتحان لینا شروع کریں. ہاں ہاں، جیسے آپ دیکھیے یہ اعراب یہ کریں گے ذاکر، ٹھیک ہے، فعل امر، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ انتا کی ضمیر جو ہے وہ پوشیدہ ہے وجوباً، جو کہ کیا ہو جائے گی اس کی فاعل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہاں، فتنجح، فائے سببیت ان شاء اللہ، اور اس کے بعد جو ہے فائے سببیت، اور اس کے بعد جو ہے ان جو ہے وہ کیا ہے پوشیدہ ہے وجوباً. تو اب تنجح کا اعراب کیا کریں گے؟ تنجح فعل مضارع منصوب و علامت نصبہ الفتحہ الظاہرہ علی آخرہ وہو منصوب بان مضمرہ وجوباً. بس ان شاء اللہ. ہاں، اور تنجحہ میں جو کیا ہے اس میں انتا کی ضمیر جو ہے وہ پوشیدہ ہے کہ جو کہ فاعل واقع ہوگی. ٹھیک ہے، بس ان شاء اللہ. یہ سب سوال اب ہماری ذمہ داری ہم آپ سے کریں، کیونکہ ہم تو مضارع کے پورے حالات پڑھ چکے ہیں. ذاکر تو فتنجح کہہ لیں یا ذاکر و تنجح کہہ لیجئے، بس کوئی فرق نہیں ہوگا. بس واو یہاں پر وہاں پہلے آپ نے کہا تھا فائے سببیت، اب یہاں پہ واو کیا، واو معیہ کہیے گا. جی. وہ امت دعا، جہاں تک طلب کی دوسری قسم دعا، یہ مولدہ نہیں آیا ہے، آئے گا تو پتہ چل جائے گا. ٹھیک. وتنجح، وہ امت دعا فہو طلب الموجہ من الصغیر الی العظیم. جہاں تک دعا کی بات ہے تو وہ طلب کہ جو متوجہ ہو صغیر سے عظیم کی طرف. ٹھیک ہے، من الدانی الی العالی، جیسا کہ ہم عام طور سے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے اس کو دعا کہا جاتا ہے. مثال سنیے گا نا، اللہم اہدنی فاعمل الخیرہ، پروردگار میری ہدایت کر تاکہ میں کیا کروں، ہاں اعمال خیر انجام دوں. محل شاہد کیا ہے؟
فا فاعل سببیت، اس کے بعد اعمل فعل مضارع منصوب ہے آنے مضمرہ سے وجوباً. اچھا اس کے پہلے کیوں، اس سے پہلے طلب کا ہونا ضروری ہے، تو طلب یہاں پر کہاں پہ ہے؟ تو اہدنی تو امر ہے. ہاں تو یہاں پہ کہیں گے اللہم اہدنی، پورا جملہ کہیے گا تاکہ یہ دعا ہے، یہاں کہ اس سے پہلے دعا ہے اور دعا کے بعد طلب ہے، جو کہ طلب ہے ایک طرح کی، اور اس کے بعد فعل مضارع منصوب ہے. اس طریقے سے وَأَعْمَلَ الْخَيْرَ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہم اہدنی وَأَعْمَلَ الْخَيْرَ. ٹھیک ہے. وَأَمَّا النَّهِي، جہاں تک نہیں کی بات یہ بھی طلب میں سے ہے. دیکھیے نفی نہیں بلکہ نہیں ہے. فنحو لا تلعب فیضیع عملک. ٹھیک ہے. لا ناہیہ، تلعب فعل مضارع، ٹھیک ہے، اور جو کیا ہے یہ مجزوم ہے، اور انشاءاللہ مجزوم چونکہ لا ناہیہ ہے. اور فا حرف، فا جو ہے کیا ہے فاعل سببیت، ٹھیک ہے. یضیع فعل مضارع منصوب بان مضمرہ وجوباً، ٹھیک ہے. اور عملو اس کا فاعل ہے مرفوع علامۃ رفعہ الضمہ، اور کاف جو ہے ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل نصب مفعول بہ. واضح انشاءاللہ. تو محل شاہد یہاں پر کیا ہے؟ فیضیع ہے. ہاں کھیلو نہیں، ٹھیک ہے، کہ اس سے کیا ہوگا، تمہاری جو امید ہے جو کامیابی کی، اور ہاں وہ تمہارے سپنے جو ہے وہ سب بکھر جائیں گے. او ویضیع عملک، یہ بھی کہہ سکتے ہیں فیضیع او ویضیع. معنی ایک ہی رہیں گے بس. معنی واقعیت کا مر کریں گے کہ مطلب کھیلنے کے ساتھ کیا ہوگا، تمہارا وہ ضائع ہو جائے گا. جی امید تمہاری ضائع ہو جائیں گے. وَأَمَّا الْإِسْتِفْهَامُ فَنَحْوُ هَلْ حَفِظْتَ دُرُوسَكَ فَأَسْمَعْهَا لَكَ. ٹھیک ہے کہ استفہام حل مما لو ستارہ میں سے ہے. استفہام کا حل حفظت دروسَكَ فَأَسْمَعْهَا، فَأَسْمَعْهَا یہ محل شاہد ہے. واضح انشاءاللہ. اس طریقے سے وَأَسْمَعْهَا یہ بھی بات ایک ہی ہے، بس یہاں پر آپ محل شاہد کیا ہے کہ فا اور واو وارد ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے استفہام آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وَأَمَّا الْأَرْضُ، جہاں تک عرض کی بات ہے یہ بھی طلب میں سے ہے. فَهُوَ الطَّلَبُ بِرِفْقٍ. ٹھیک ہے. عرض کسے کہتے ہیں؟ عرض میں بھی طلب ہوتا ہے، مگر نرمی کے ساتھ اگر کسی چیز کو طلب کیا جائے تو اسے عرض کہتے ہیں. ہم اردو میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں، بس ہم عرض نہیں، وہ عرض بولتے ہیں. اردو عرض بولتے ہیں، عرضی بولتے ہیں، عرض خدمت ہے. بات نہیں. ہاں تو دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں اس میں، مطلب آپ وہ شدت نہیں رکھتے، بلکہ کیا ہے آپ نرمی سے کسی چیز کو ادب کے ساتھ اگر مانگتے ہیں تو عرض کہتے ہیں، عرض خدمت ہے. مثلا وَأَمَّا الْأَرْضُ فَهُوَ الطَّلَبُ بِرِفْقٍ، کسی چیز کا طلب کرنا نرمی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اَلَا تَزُورُنَا فَنُكْرِمَكَ. ٹھیک ہے کہ کیا آپ جو ہے وہ ہماری زیارت کو نہیں آئیں گے، حتیٰ ہم کیا کریں تاکہ آپ کی ہم جو ہے وہ احترام کر سکیں. ٹھیک ہے. اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو ہم آپ کا احترام کریں گے. تو البتہ یہاں پر کیا ہے، مطلب آپ تنبیہ نہیں کریں سامنے والے کو، بلکہ ایک طرح سے عرض خدمت ہے کہ حضور آپ ہمارے گھر آئیے تاکہ ہم آپ کا احترام کر سکیں. وہ نکرمہ بھی کہہ سکتے ہیں. وَأَمَّا التَّحْزِيزُ، دیکھیے یہ عرض کے مقابلے میں کیا ہے تحزیز ہے، کہ وہاں پہ بھی طلب ہے. فَهُوَ طَلَبُ مَا حَسْنٍ وَإِزْعَاجٍ، مگر یہاں پہ کیا ہے، وہاں پر یہ شدت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر تھوڑا نرمی یا سختی کے ساتھ ہے. جیسے آپ کہتے ہیں حَلَّا أَدَّيْتَ وَاجِبَكَ فَيَشْكُرَكَ أَبُوكَ، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نے جو تمہارا درس تھا، جو تمہارے واجبات تھے، اس کو تم نے ادا نہیں کیا، تاکہ تمہارا باپ جو ہے تمہارا شکریہ ادا کر سکے، یعنی تم سے راضی ہو. تو یہاں پر ایک طرح سے تنبیہ ہوتی ہے، ایک شدت ہوتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے یہاں پر. وَيَشْكُرَكَ بھی کہا جا سکتا ہے ابو کا. واضح انشاءاللہ. وَأَمَّا التَّمَنِّي، جہاں تک تمنی کی بات ہے، فَهُوَ طَلَبُ الْمُسْتَحِيلِ أَوْ مَا فِيهِ عُسْرَةٌ. تمنی کے لیے دیکھیں عام طور سے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے تمنی کیا ہے، کسی محال چیز کا طلب کرنا. نہیں، محال نہیں، ضروری نہیں، بلکہ کیا ہے کسی مشکل چیز کا بھی طلب کرنا، اس کو بھی تمنی کہا جاتا ہے. ایک تمنا ہے گویا کہ اردو میں کہتے ہیں یہ تمنا ہے. ہاں واضح انشاءاللہ. نہ ہو قول الشاعر، یعنی گویا کہ تمنا کے دو مصداق ہیں، ایک تو طلب محال اور طلب ما فیہ عسرہ، وہ امر کے جس میں مشکل ہے، بہت زیادہ سختی ہے. بلکہ قطر میں یا آپ اس میں الفیہ وغیرہ میں اٹھائیں گے تو دیکھیں گے کہ تمنی اور ترجی میں فرق یہی کیا جاتا ہے کہ تمنی یعنی کسی ایسی چیز کا طلب کرنا کہ جس کا حصول بہت دور ہو، بعید ہو. ٹھیک ہے. اور ترجی کسی ایسی چیز کا کہ جس کا حصول جو کیا قریب ہو. پڑھے تھے کہ اس کا لہتا میں جو ہے اس کے معنی ترجیح کے مقابلے میں یہ کہ یہ آسان ہوتا ہے، اس میں مطلب وہ جو کام کر سکتا ہے. ہاں تو یہ تو انہوں نے تعریف کر دی تو کہ محال ہے، یا پھر ما فیہ عسرہ کہ جس میں مشکل ہے.
حاصل ہونا. جیسے کہ مثال دیں گے ابھی قول شاعر لیت الکواکب تدنو لی فانظمھا، کاش کے جو کیا ہوتے یہ ستارے جو کیا میرے قریب ہو جاتے تو میں اس کو منظم کر دیتا، یعنی جو نحوست والے ستارے اس کو ختم کر دیتا. تو یہ آسان تو نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، بلکہ محالات میں سے کہ اس کے قریب تر ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر محل شاہد کیا ہے؟ لیت الکواکب تدنو. ٹھیک ہے، تدنو یہ اس میں وہ افعال خمسہ میں سے تدنونا ہونا چاہیے تھا، بس وہ منصوب ہے. عفواً فانظمھا محل شاہد ہے، تدنو نہیں ہے. فانظمھا فاعل سببیت ہے، اور اس سے پہلے لیتا کی شکل میں یہ تمنی اس سے کیا ہے؟ مسبوق ہے، اس سے پہلے آیا ہوا ہے، تو یہاں پر فعل مضارع منصوب ہے. بات ان شاء اللہ فانظمھا، بات ان شاء اللہ شاہد یہ تدنو نہیں ہے. فانظمھا عقود مدح فما ارض لکم کلمی، یہ ترجمہ دیکھیے اس کا، لیت الکواکب تدنو لی فانظمھا، کاش کہ یہ ستارے میرے قریب آتے تاکہ میں اس کو منظم کر دیتا. ٹھیک ہے، کیا منظم کرتا؟ عقود مدح فما ارض لکم کلمی، یعنی ایسے اس طریقے سے مدح کرتا، اس کو کرتا کہ جو ہمارے حق میں نیک ہے نا، اسی کو نہیں، یہ نجومی والے کو، جو نجومی ہوتا بتاتے ہیں کہ ستارہ جو کیا نحس ہے ابھی، وہ تو اس کو کیا کرتا کہ جو نحس اس کو پلٹ کر اچھا ٹھیک ٹھاک کر دیتا، نیک کر دیتا کہ ہم تم سے جو کیا ہوتے راضی ہو جاتے. فما ارض لکم کلمی، تو جو جس چیز میں ہماری رضایت ہوتی وہی ہم اس میں گفتگو کرتے. بہرحال ومثلہ قول الاخر، اس طریقے کی ایک اور مثال ہے، الا لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب. یہ عام طور سے مثالیں جو ہیں کتابوں میں استعمال کی جاتی ہیں کہ کاش کہ ہماری جوانی، کوئی بوڑھا شخص کہہ رہا ہے کہ کاش کہ میری جوانی جو ہے وہ ایک دن پلٹ آتی تو میں بتاتا، اپنی جوانی کو خبر دیتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہ محال ہے، جوانی تو کسی کی نہیں پلٹتی. الا لیت الشباب یعود یوما، ٹھیک ہے، فاخبرہ بما فعل المشیب، تاکہ میں اسے خبر دوں کہ میرے ساتھ بڑھاپے نے کیا کیا. محل شاہد کیا ہے؟ فاخبرہ، فاعل سببیت کے بعد اخبرہ فعل مضارع منصوب ہے، اور اس سے پہلے لیتا کی شکل میں تمنی جو کیا ہے وہ مقدم ہے. یہ اعلیٰ کیا ہے یہاں پہ؟ اعلیٰ و حلا وہ اس میں سے ہیں، حروف تنبیہ میں سے ہیں. اعلیٰ اور اما، اعلیٰ و اما. ونحو لیت لی مالا فاحج منہ، کاش کہ میرے، دیکھیں لیت لی مالا فاحج منہ، دیکھیں یہ دونوں مثالوں پر جو تھیں وہ کیا ہیں؟ وہ محال کی تھیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا معافی ہے، اسرا ہے کہ کوئی فقیر آدمی ہے وہ کیا کر رہا ہے، کاش کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اسے حج کرتا، ہے نہیں. تو یہ کوئی مطلب یہ محال نہیں ہے مگر مشکل ہے. بہرحال ہاں، نحو لیت لی مالا فاحج منہ، محل شاہد کیا ہے کہ فاعل سببیت ہے، اور اس کے بعد احج فعل مضارع منصوب ہے، اور اس سے پہلے لیتا کی شکل میں تمنی ہے. وَأَمَّا الرَّجَاءُ، جہاں تک رجا کی بات ہے، فَهُوَ طَلَبُ الْأَمْرِ الْقَرِيبِ الْحُصُولِ. دیکھیے میری بات تائید، ہم نے کیا کہا تھا کہ تمنی اور ترجی میں بعض علماء نے فرق اس طریقے سے کیا ہے کہ ترجی کیا ہے؟ جو قریب الحصول ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے، اور تمنی کیا ہے؟ جو بعید الحصول ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے. تو جب بعید الحصول کہہ دیا آپ نے تو اس میں محالات بھی داخل ہیں، اور جو معافی ہے اسرا وہ بھی داخل ہیں. یہ ہے کتابوں میں، آپ کو دیکھیے گا. تو اس میں خود اس میں ذکر کر دیا کہ الرجا کیا ہے؟ طلب الامر القریب الحصول. ٹھیک ہے، اب مثال سنیے، لعل اللہ یشفینی فازورکا. تو یہ محال نہیں کہ خدا بند عالم جو کیا ہے کسی کو شفا دے دے. کوئی بیمار ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر پروردگار مجھے شفا دے دے تو میں کیا کروں گا، تم سے ملنے آؤں گا. واضح انشاءاللہ. تو فا جو کیا فاعل سببیت ہے، ازورہ فعل مضارع منصوب ہے، اور اس سے پہلے لا اللہ کی شکل میں کیا ہے؟ یہ رجا کا لفظ آیا ہوا ہے. وقد جمع بعض العلماء هذه الاشیاء التسعة التي تسبق الفاء والواو في بیت واحد. ہوا بعض علماء نے ان 9 چیزوں کو، اوپر دیکھے تو اوپر 8 کہا تھا، اب یہاں پہ 9 ہو گیا ہے نا. تو وہ اس لیے ہے کہ چونکہ مصنف نے رجا کو طلب میں سے نہیں مانا ہے. ٹھیک ہے، تو بعض علماء نے اس کو کیا کیا، جیسے حروف جارہ جو 17 ہیں ان کو ایک بیت میں جمع کر دیا تھا. ٹھیک ہے، جو اسباب ممنوع من الصرف ہیں وہ کتنے ہیں؟ علت، ممنوع من الصرف کی جو علتیں ہیں، ہاں علت 9 ہیں، ان کو بھی ایک شعر میں جمع کیا تھا. یہاں پر ان کو بھی ایک شعر میں جمع کر رہے ہیں. دیکھیں مر یعنی فعل امر، ودعو دعا، ونہو نہیں، وصل استفہام، وعارض یعنی عرض. ٹھیک ہے، لحظہم تمنی، تحزیز اور جو ہے وہ تمنی. ٹھیک ہے، ورجو اور رجا، قضا کن نفیو قد کملا. بس انشاءاللہ. وقد ذکر المؤلف انہا ثمانیہ لانہ لم یعتبر الرجاء منہا. آپ دیکھیں مصنف نے کیا کہا کہ یہ طلب کے جو مصادیق ہیں وہ 8 ہیں،
جبکہ شارح کیا کہہ رہے ہیں 9 ہیں، تو وہ اس وجہ سے کہ چونکہ رجا کو وہ طلب میں سے نہیں مانتے ہیں۔ لاسٹ دیکھتے ہیں الحرف الخامس، وہ کیا ہے؟ وہ او ہے، کہ او کے بعد بھی فعل مضارع ان جو کیا مثمر ہوتا ہے وجوباً، ٹھیک ہے ہاں، لیکن یہ شرط کے ساتھ وَيَشْتَرِطُ فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ أَن تَكُونَ بِمَعْنَى إِلَّا أَوْ بِمَعْنَى إِلَى، کہ یہ جو او ہو یہ یا تو الا کے معنی میں ہو یا پھر الا کے معنی میں ہو، واضح انشاءاللہ، یعنی او واو عاطفہ نہ ہو، چونکہ او کبھی کبھی عطف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، واضح انشاءاللہ، تو اس کے معنی میں ہو تو پھر وہاں پر فعل مضارع اس کے بعد منصوب نہیں ہوتا، ان مضمر نہیں ہوتا، بلکہ اس او کے بعد ہوتا ہے کہ جو الا یا الا کا معنی دے۔ وضابط الاولیٰ، جہاں تک پہلے والے کی کا ضابطہ ہے، ٹھیک ہے، کہ کب جو ہے وہ او الا کے معنی میں ہوتا ہے، یہ اس وقت ہے کہ ان یکون ما بعدها ينقضي دفعۃ، کہ او کے بعد جو ایسا فعل ہے وہ فعل کہ جو دفعتاً ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے ایک دم سے، جیسے کیا ہے؟ نحو لأقتلن الکافر او یسلم، تو دیکھیں او کے بعد جو اسلام ہے، یہ اسلام کیا ایک دفعتاً انسان بس اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کوئی کہہ دے تو کیا ہے؟ وہ مسلمان، اب کافر نہیں رہا وہ، واضح انشاءاللہ۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے کہ او الا کا معنی کب دے گا؟ عفواً الا کا معنی کب دے گا؟ کہ جب وہ جو او کے بعد جو فعل ہے وہ دفعتاً ختم ہو جائے، تو وہ کس کے معنی میں دیتا ہے؟ الا کا معنی دیتا ہے وہاں پر، یعنی کہ گویا کہ یہاں کیا معنی ہو رہا ہے؟ دیکھیے او کی جگہ الا کا استعمال کیجیے، لأقتلن الکافر الا یسلم، یعنی اس کے بچنے کے بس ایک وہ ہے راستہ کہ وہ کیا ہو؟ اسلام قبول کر لے، واضح انشاءاللہ، جیسا کہ فتح مکہ میں پیغمبر اسلام نے یہ اعلان کیا۔ وضابط الثانیہ، دوسرے جو کہ او کب الا کے معنی میں ہوتا ہے تو بس اسی کے مقابلے میں ہے کہ یکون ما بعد ينقضي شيئا فشيئا، کہ جو او کے بعد جو فعل ہے وہ ختم تو ہوتا ہے لیکن کیا ہے؟ وہ ایک دم سے ختم نہیں ہوتا، دفعتاً نہیں ہوتا ہے، بلکہ تدریجاً ہوتا ہے، شيئا فشيئا، جیسے مثال کہہ رہے ہیں لأستسهلن الصعب او ادرك المنى فمن قادت الاعمال الا لصابر، واضح انشاءاللہ، ہاں محل شاہد کیا ہے؟ او ادرک المنى لأستسهلن الصعب، میں کیا کروں گا؟ میں پریشانیوں کو جھیلوں گا، برداشت کروں گا، او ادرک المنى الا ان ادرک المنى، یہاں تک کہ میں کیا ہوں؟ کامیاب۔ دیکھیں کوئی بھی کامیاب انسان جو ہوتا ہے، جب آپ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجیے تو وہ ایسا نہیں کہ وہ بستر پہ سویا رہ رہا ہے اور مستی کر رہا ہے اور جو کیا ہے آگے چلے، نہیں، بلکہ اس کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیے تو وہ کیا ہے؟ بہت زیادہ اس نے زحمتیں اٹھائی ہوتی ہیں، تو وہ اسی مطلب مضمون کو بیان کرنا چاہ رہے شعر میں کہ میں مشقتیں برداشت کرتا رہوں گا، مشقتوں کو آسان سمجھتا رہوں گا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ کیا ہو؟ جو میری تمنا ہے، جو میری آرزو ہے وہ کیا ہو؟ پوری ہو جائے، واضح انشاءاللہ۔ فمن قادت الاعمال الا لصابر، کہ اعمال جو ہے وہ قریب نہیں ہوتے، پورے نہیں ہوتے مگر کس کے؟ مگر وہ کس کے کہ جو صبر کرتا ہے، واضح انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔